نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. دور بود از شیروان شیر نبر، دور بود از شیروان شیر نبر، به نزدیک آمدن صبر نہ کر، گفت روبے شیر را کہ شاہ ماں کیوں نہ کر دی صبر در وقت دوا، مکر شیطان نست تو جیلو شتا، لطف رحمان نست صبر و احتساب، گفت من پنداشتم برجاست زود، خود بدم از ذوق خود تاوان و خود. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکا، مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا صد شکر و احسان ہے کہ شب جمعہ کی ان ساعتوں میں ہم اور آپ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان لمحات میں موجود ہیں. بلا شبہ اس خانقاہ کی تعمیر اور اس خانقاہ کی وجود کی غرض و غایت ہی یہی ہے کہ یہاں سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا احیاء ہو. جو چیزیں ہم بھول گئے تھے، جو اسباق ہم بھول گئے تھے، تربیت کا جو زاویہ ہم سے ایک طرح سے چھین لیا گیا تھا اور ہم بہت سرسبز چارہ بن کر رہ گئے تھے دیگر اقوام کے لیے، کیونکہ ہم سے ہماری مرکزیت چھین لی گئی. تو پھر جو حال تھا معاشرے کا، جو حال ہے معاشرے کا، وہ ہم سب کو پتہ ہے. علوم کے بہت سارے خزینے تو ہمارے درمیان موجود ہیں، مگر جو لطافتیں، جو ابدیت کی چاشنی بنیادی طور پر ہونی چاہیے، وہ بہت پیچھے کہیں رہ گئی ہے. سبھی کچھ ہے مگر تعلق باللہ کی جو کیفیت ہے وہ معدوم ہو گئی ہے، یکسر مٹ گئی ہے. جبکہ اللہ نے عالموں کو تخلیق کیا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کی تخلیق اپنے اس کے بنانے والے کو پہچانے. مگر ہمیں اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک اور طاقت ہے، وہ عدو المبین عذرویہ قرآن کہلاتا ہے، کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے آدم اور اولاد آدم کا. وہ ابلیس لعین ہے. اس کا جب بھی بس چلتا ہے وہ انسانیت کو، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ابلیس صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، ابلیس اولاد آدم کا دشمن ہے.
جہاں جہاں آدم کی اولاد بستی ہے ابلیس انہیں مختلف شکنجوں میں مختلف جالوں میں الجھا دیتا ہے، اور اس طرح سے بظاہر تو بہت سبھی کچھ اچھا نظر آتا ہے، مگر حقیقی معنوں میں انسان اپنی اساس اور بنیاد کھوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ انسان نما ہو کر رہ گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اپنے رب کو پہچاننا ہے، اور جیسے جیسے ظاہرداری بڑھتی ہے تو رب سے دوری خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبھی کچھ تو ہوتا ہے، تعلق باللہ کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ المیہ ہی تو ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طویل عرصے سے ایک زمانے میں مثنوی شریف درس نظامی کا حصہ قرار پاتی تھی، اور درس نظامی مکمل ہی جب ہوتا تھا جب آخر میں تمام علوم پر دسترس حاصل کرنے کے بعد مفتیان ملت کو مثنوی شریف سے رجوع کرنے کا اشارہ ہوتا تھا، تو جب مثنوی کا دور پورا کر لیتے تھے تو درس نظامی میں وہ مکمل قرار پاتے تھے۔ کیوں کہ درس مثنوی اور مثنوی شریف ان کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، بندے کو اپنے رب کی پہچان کراتی ہے۔ جب یہ نہیں ہوتا ہے تو سبھی کچھ تو ہے، بس وہ کیفیت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہارے سر پر اللہ نے اپنے نائب خلیفۃ اللہ آدم اور اولاد آدم کے سر پر اور فرماتے ہیں کہ اختیارات کی روٹیوں کا پورا ٹوکرا رکھا ہے، اختیارات کی روٹیوں کا پورا ٹوکرا اللہ نے اولاد آدم کو دیا ہے، آدم کی اولاد کو دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا بچ گیا؟ جب سارا ہی علم اللہ نے آدم کو دے دیا تو آدم کے جینیٹک کوڈ سے جو جو بھی عالم وجود میں آئے سب کے پاس وہ ٹوکرا ہے، سب کے پاس علم کا وہ شعبہ ہے، کیونکہ کوئی اس کا مقابل پھر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے، تمام علوم، ازل سے لے کر ابد تک۔ آدم ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم ہاتھ کی ہتھیلی پر سرسوں کے دانے دیکھتے ہیں۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے ہمارے اسی کیفیت کو کیپ کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہاں اس کا بس چلتا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، ابلیس نے سود جاری کروا دیا۔ اللہ نے نکاح کو حلال قرار دیا، ابلیس نے زنا جاری کر دیا۔ معاشرے میں ابلیس نے ہر قوم پر، کہیں دیکھیں دنیا میں سود کا نظام جاری ہے، کہیں جو ہے زناکاری عام ہے، کہیں حرام چیزیں حلال کر لی گئی اپنے لیے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ابلیس کی چالوں کی وجہ سے ہوا۔ اب ابلیس کی چالوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کس زاویے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تعلق باللہ کی کیفیت کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی پہچان کی ضرورت ہے، کہ وہ اللہ کے کلام کی پہچان کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا ہم سے پیور ابدیت چاہتا ہے، خدا ہم سے خالص ابدیت چاہتا ہے۔ ایک الفت میں تم ہمارے ہو، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے۔ ہم سے تم اس انداز میں محبت کرو، ہم سے اس انداز میں تم اپنا راستہ استوار کرو کہ پھر کسی اور طرف دیکھنے کی تمہیں حاجت نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ، یہ مسلم معاشرہ، سو کال مسلم معاشرہ، اسباب کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور مسبب کو بھول گیا۔ اگر مسبب سے تعلق جڑ جائے تو پھر اسباب ایسے ہی آتے ہیں پیچھے۔ ہم سب کے لیے میسج ہے، آج کا میسج یہی ہے، ہمیں سب کو اسباب سے نکل کر مسبب سے جڑنے کی ضرورت ہے، جو اسباب بناتا ہے اور ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سر سے لے کے پیر تک سبھی کچھ دے دیا اور اس میں کوئی بخل نہیں کیا۔ ہمارا چہرہ ویسی جیسے انبیاء کا تھا، ہماری چال ڈھال ویسی جیسے اولیاء اللہ کی تھی۔ اتنا تو اس نے ہمیں دے دیا، اتنا تو اس نے فیاضی کے ساتھ ہمیں دے دیا، اور ہم سے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو پہچاننے کا حق ادا کریں۔ جب اس زاویہ نگاہ کو دور کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہ پورا مسلم معاشرہ پچھلے کئی سو سال سے، خاص طور پہ 100 سال سے معلق معاشرہ ہے۔ ہم کچھ کام کرتے ہیں، 4 5 6 8 کام ہمیں سلیبس بنا کے دیا گیا ہے،
ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ کل علم یہی ہے، اور وہ جو اصل علم ہے ہمارے سر پر اختیارات کی روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور تم در در بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ یہ اب اللہ کو کب پسند ہے؟ یہ اللہ کو کب پسند ہے کہ ہم تہی دست اور لاچار ہو جائیں؟ خدا تو ہمیں سرخرو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، مگر ہم نے از خود یہ راستہ چن لیا۔ نسل در نسل کئی نسلیں گزر گئیں کہ اللہ سے تعلق، اگر اس کو جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، ہماری عبادات، ہماری ریاضات، اور ہماری نمازیں، اور ہماری شب باچی، اور ہمارے روزے، اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں، سالہ سال سے کر رہے ہیں، تو اس کا آؤٹ پٹ کہاں ہے؟ اس کے نتائج کہاں ہیں؟ کیا ہماری سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہماری فکریں بدل رہی ہیں؟ کیا ہم تو تعلق اللہ کیفیت میں آ رہے ہیں؟ کیا ہم نے معصیت چھوڑ دی ہے؟ کیا ہمیں گناہوں کی پہچان ہو گئی ہے؟ جب نہیں ہوئی ہے تو کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا ہم اللہ سے تعلق میں ہیں؟ یہ تمامی کیفیات کو پرکھنے اور سمجھنے کا معیار، یہ بات تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہمیں دیا جائے اور اس کو اسی انداز میں نہ انجام دیا جائے تو نتائج صفر آتے ہیں۔ مدرسوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، جاب میں ہمیں جو کام دیا جاتا ہے، جو پروجیکٹ، اگر ہم وہ نہیں فلفل ہوتے تو ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ ہمیں پنش کیا جاتا ہے، جاب سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تو کیونکہ نتائج فوراً کے فوراً آتے ہیں، اسی لیے ہم اس پہ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ ذرا سلو ہوتا ہے تو ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ مثنوی شریف معروم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دراصل ہمارے اندر کی اس جمود کو توڑ کر ہمیں وہ مقام دلانا چاہتی ہے جو ہمارا حقیقی مقام ہے۔ حقیقی مقام ہمارا کیا ہے؟ حقیقی مقام ہم اولاد آدم ہونے کے ناطے، اللہ کے نائب کی اولاد ہونے کے ناطے بے شمار ہمارے اختیارات ہیں، مگر ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم چند ٹکوں کے لیے بکتے چلے جاتے ہیں۔ امراض ہمیں پریشان کر رہے ہیں، بیماریاں ہمیں پریشان کر رہی ہیں، مال کی تنگی ہمیں پریشان کر رہی ہے، اختلافات ہمیں پریشان کر رہے ہیں، حرص ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہمیں تمام چیزیں پریشان، حسد ہمیں پریشان کر رہا ہے، تمام چیزیں پریشان ہمیں کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ بھی سب بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب بھی اللہ کی تخلیق ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ غم بینی تو استغفار کن۔ کیا زبردست فارمولہ ہے یہ، کہ جب غم دیکھو، معاملات میں رکاوٹ دیکھو، کام کرو نتائج نہیں آ رہے ہیں، دل دکھ رہا ہے، معاشرے میں مقام گھٹ رہا ہے، تکلیفیں، پریشانیاں، ایکسیڈنٹ، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب غم ہیں، اور غم بھی اللہ کی مخلوق ہے، بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ چونکہ غم بینی تو استغفار کن، جب غم دیکھو تو کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ جب سے یہ خانقاہ کی تعمیر ہوئی ہے اور ہر شب جمعہ میں ہم آتے ہیں یہاں پہ، تو ایک طبقہ بیٹھ کے استغفار کرتا ہے، تاکہ جو ہم جانے نہ جانے میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے اللہ بس معاف کر دے، یہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک جملہ ہے کہ بس تو معاف کر دے، تو مہربانی کر دے۔ چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بے امر شاہ آمد کارکن، کہ غم بھی شاہ کے حکم سے کارکن ہے، وہ آپ پر مسلط کر دیا شاہ نے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں، وہ جو ڈپورٹیشن پہ آیا ہوا ہے، بھیجا گیا ہے، اور کون بھیج سکتا ہے؟ اس کی مجال و طاقت ہے کہ ہمیں غمگین کرے اور ہمیں دکھی کرے۔ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی جانب سے غم ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں، امراض ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ہم فرماتے ہیں چونکہ غم بینی تو استغفار کن، غم بے امر شاہ آمد کارکن، کہ غم بھی اللہ کے حکم سے کارکن ہے۔ ساری تدبیریں ہو رہی ہیں اپنی، مگر جو جس طرف جانا ہے وہاں نہیں جا رہے۔ بھیا نہ جائیں، بھلے نہ جائیں، اگر ہمیں یہاں سے حیدرآباد جانا ہے اور ہم حیدرآباد کے راستے سے دائیں بائیں کہیں مڑ جائیں تو وہاں سبھی کچھ تو ہے، مگر وہ حیدرآباد نہیں ہے، وہ مرکز نہیں ہے۔ ہمیں واپس اس مقام پر آنا ہے جہاں سے ہم نے غلط راستے پر سفر شروع کیا، وہاں پر آئیں، پھر حیدرآباد کے راستے پہ سفر شروع کریں تو پھر حیدرآباد پہنچیں گے، ورنہ ساری زندگی کہیں نہ کہیں بھٹکتے گزر جائے گی۔ کوئی پھر ڈاکومنٹیشن اس کی نہیں ہوگی، کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں، کیونکہ ہم جانب منزل تھے ہی نہیں، ہم اللہ کی طرف سفر نہیں کر رہے تھے، ہم تو اپنی خواہشات کی طرف سفر کر رہے تھے۔ جب ہماری خواہشات کے سفر میں ہم ایسے الجھ گئے کہ حقیقی راستے کو بھول گئے،
कई सौ साल से बेअमली, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से गाफिल हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। मुसलमान अमल से गाफिल हो गया। क्या कहता है? ये तकदीर में लिखा हुआ था। माज़ अल्लाह, जिसने हमें वालमा आदमल अस्मा कुल्लाहा का ताज पहनाया, वो क्या हमें मजबूर और लाचार करेगा? ये मजबूरी और लाचारी हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर ली फिक्री एतबार से, वरना किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि इबलीस को भी मालूम है, इबलीस को मालूम है। इबलीस दरअसल एक ऐसा तराजू है जिसमें तोला और नापा जाता है। 6.5 लाख साल उसने इबादत की अल्लाह की। जाहिदे शायद हज़ारा सालरा, 6 लाख साल की इबादत इबलीस ने की। ज़मीन के चप्पे चप्पे, कायनात के चप्पे चप्पे पे तो सजदा किया सजदा, मुकाम पा लिया, मौलमुल मलकूत बन गया। मगर क्या चीज़ पैदा हो गई? तकब्बुर पैदा हो गया। अपने आप को सुपीरियर समझने लगा। जब सुपीरियर समझने लगा तो इम्तहान आ गया। इम्तहान ये आया कि आदम का अल्लाह ने पुतला अपने हाथों से बनाया, और वो देखने में बिल्कुल सादा सी चीज़ मिट्टी का पुतला था। और इबलीस का इम्तहान ये आया कि इसको सजदा करो। तो उसने ज़ाहिर बीनी और ख़ुद परस्ती की बुनियाद पर, इबलीस अल्लाह को तो मानता है, बहुत से लोग अल्लाह को मानने के दावे करते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते हैं। अल्लाह को मानने का दावा करना और अल्लाह की मानना दो मुख्तलिफ बातें हैं। अगर वो अल्लाह से मोहब्बत कर रहा होता तो वही करता जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। उसने अरे ये तो मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग का बना हुआ, मैं सुपीरियर हूँ, ये इंफीरियर है, ये अदना है, मैं आला हूँ, उसने ये नारा लगाया। तो इबलीस 6 लाख साल का ज़ाहिर, उसे हर इबादत के बाद उसके अंदर वो कैफियत पैदा हो गई कि वो इखलास और गैर इखलास को पहचानता है। इखलास और गैर इखलास को इबलीस बहुत अच्छा पहचानता है। और फरमाते हैं कि एक खैमा लगा हुआ है, बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त शानदार किस्म का रोशनियों से जगमगाता हुआ रात को। और इबलीस को क्योंकि निकाल दिया गया है दरबार से हुक्म ना मानने की वजह से, तो रांदे दरगाह 6 लाख साल की अल्लाह अल्लाह करने की इबादत इबलीस की मकबूल ना हुई जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं माना। जब आदम को नहीं माना तो उसकी सारी मेहनत अल्लाह ने ज़ाया कर दी। वो कुत्ते की तरह से दरबार के बाहर बैठा रहता है, मगर पहचान उसको बहुत है। फरमाते हैं कि क़ैमा लगा हुआ है, अल्लाह का दरबार लगा हुआ है, और इबलीस बाहर कुत्ते की तरह बैठा हुआ है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में जा रहे हैं, वो देखता है, अच्छा जुनैद जा रहे हैं, ठीक है जाने दो, पक्के हैं ये। अच्छा दूसरा देखा कौन, अब बायद बिस्तामी जा रहे हैं, हाँ भाई ठीक है जाने दो। ये कौन जा रहे हैं? अयूब जा रहे हैं। ये कौन? इब्राहिम जा रहे हैं। ये इस्माइल जा रहे हैं। जब कोई दुनियादार जो सारी ज़िंदगी दावे करता है अल्लाह की मोहब्बत का मगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, जब वो उस क़ैमे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो इब्लीस कह रहा तू तो मेरे सिस्टम का बंदा है, तू यहाँ कहाँ जा रहा है? उसको ले जाकर जहन्नम के दरवाजे तक छोड़ कर आता है। इस पहचान उसके अंदर ये पहचान पैदा हो गई कि हक़ से कौन मोहब्बत करता है और खामखा के दावे कौन करता है। इसीलिए जब उमर ख़त्ताब निकलते हैं तो इब्लीस रास्ता छोड़ देता है। तो इब्लीस को पता है कि उमर खालिस हैं, इब्लीस को पता है कि उमर मुरीद नहीं है, मुराद हैं, तो इब्लीस उनका रास्ता छोड़ देता है। जो अल्लाह से जुड़ जाते हैं और अल्लाह से जुड़ने का हक़ अदा करते हैं तो फिर इब्लीस जैसे पावर भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकती। और सिर्फ दावा करने वाले, अल्लाह से मोहब्बत का दावा, अल्लाह के नबियों से मोहब्बत का दावा, उनके अमाल पर अमल करने का जो दिखाया जाता है मंजरनामा, उसकी फिर कोई हकीकत रह नहीं जाती। मसनवी शरीफ का ये पैगाम हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि मौलाना की जो किताब है ये इल्हामी किताब है। इल्हामी किताब वो कहलाती है जैसे कश्फुल महजूब एक किताब है दाता साहब की। कश्फुल महजूब एक किताब है, जो हिजाब में है उसको दिखाने वाली किताब है, जो छुपा हुआ है उसको नुमाया करने वाली किताब है। क्या नाम है उसका? कश्फुल महजूब। हिजाब जो है उसको कश्फ की कहते हैं, जिसका कोई पीर नहीं है, अगर वो कश्फुल महजूब को पढ़ ले तो उनको पीर मिल जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया रहमान ने फरमाया जुमला, जिसका कोई पीर नहीं है, कोई रहबर रहनुमा नहीं है, वो दाता साहब की किताब कश्फुल महजूब पढ़ ले
اس کو اپنا پیر مل جائے گا، پیر سے مراد اس کو راستہ، راہ حق کا راستہ اس کے حصے میں آ جائے گا۔ یہ ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا دیکھنے کی بات ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کے سارے طریقے چھوڑ دیے، ہم نے اپنے پچھلے دور ماضی کے تمام تابناک ماضی کو ہم نے ایک طرح سے بھلا دیا۔ اب وقت آ گیا ہے بحالی عروج کا۔ یہ آج کسی اور پر جا رہی گفتگو کہاں سے کا نکل گئی۔ یہ بحالی عروج کا دور ہے کہ جتنا گرنا تھا گر گئے، جتنا خدا نے ہمیں وقت دیا راہ خدا پر چلنے کا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا، جب ہم نے نہیں کیا تو ایک طویل عرصہ گزر گیا کہ ہماری جھنجھٹیں، ہماری پریشانیاں، ہماری تکالیف، ہمارے جھگڑے، ہمارا حسد ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اب بحالی عروج کا دور ہمارے قریب تر آ گیا ہے۔ جس نے بھی اس دور کو پہچاننے کا حق ادا کیا اور شعوری طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، اس یقین کے ساتھ کہ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر ذات کب امت محمدیہ کو رسوا کرے گی۔ یہ رسوائی تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہے نا، کہ ہم نے اپنی بیس بنیاد کو چھوڑ دیا۔ ہم نے بنیاد کو چھوڑ دیا تو دوسرے اقوام کے لیے نرم چارہ ہو کر رہ گئے۔ آئیے اب وقت اس بات کا ہے، اس پلیٹ فارم سے مذہبی شریف کے در سے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، ہم سطحیت اور فروغ سے نکل کر حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پہچاننے کا حق ادا کریں۔ جب اس کو ہم پہچاننے جیسے ہو جائیں گے تو پھر معاملات کیا ہوں گے؟ اس کی مرضی شامل حال ہو جائے گی، اور جب اس کی مرضی شامل حال ہو جائے گی تو کیا تبدیلی آئے گی؟ جس گراوٹ میں ہم پڑ چکے ہیں پھر عروج کا وہ دور حصے میں آئے گا۔ ہم اور ہماری اگلی نسلوں کی گردنوں پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، ہم اس کے لیے کام کریں، ہم اللہ کو پہچاننے اور اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ کریں۔ مطلب شریف کی گزشتہ نشست میں فلسفہ قربانی، جیسے میں نے ہمارے نائب جناب آصف کامران چرکی صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کہ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینہ اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ دونوں قربانی سے معمول ہے۔ آخری مہینہ ذی الحج کا قربانی اور پہلا مہینہ محرم کا قربانی۔ ذی الحج کی قربانی اور محرم کی قربانی۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جو سفر شروع ہوا ذی الحج میں، جو ہم کرتے ہیں مناتے ہیں، اب اس کا اگلا جو سیشن ہے وہ کون سا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ سیغہ ہے سورہ صفات کا۔ تو ذبح عظیم جیسے انہوں نے بھی اسی تفسیر کا حوالہ دیا کہ ذبح عظیم ایک ادنا مخلوق ذبح عظیم نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے پھر؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس نشانی کو چھوڑا۔ انشاءاللہ محرم الحرام اگلے جمعرات کے بعد والی جمعرات کو انشاءاللہ 9 محرم ہے، اور فلسفہ شہادت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ گزشتہ ہفتے کا خلاصہ آصف کامران چرکی صاحب نے پیش کیا فلسفہ قربانی کے حوالے سے، اور خلیل حق ابراہیم صاحب کے مقام مرتبے کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس سے جو پچھلی نشست تھی اس میں دستر پنجم سے ایک حکایت بیان کی جا رہی تھی کہ گدھے اور شیر اور لومڑی کے واقعات سے مولانا انہی حکایتوں کے ذریعے، انہی قصوں کے ذریعے بہت بڑے بڑے نکات کھولتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر واقعہ تو شیر، لومڑی اور گدھے کا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی تحریر ہے مسجد نبوی شریف کہ ہر دور کے پیمانوں میں مسلم اور مسترد قرار پاتی ہے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ جنگل کے بادشاہ شیر کی لڑائی ہاتھی سے ہو گئی اور وہ کمزور ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں چلنے پھرنے کی اور شکار کرنے کی طاقت نہ رہی، تو اس نے ایک لومڑی سے دوستی کی اور کہا ایسا کر تو آبادی کی طرف چلی جا، اور کوئی دھوبی کا گدھا اگر وہاں ملے تو اس کو گھیر کے میرے پاس لا، میں اس کا شکار کروں گا، میں بھی کھاؤں گا، تو بھی کھانا، میں دوڑ کے شکار نہیں کر سکوں گا، اس کو میرے پاس یہاں تک قریب لے کر آ جا کہ میں
اس کا شکار کروں اپنے آپ کھائیں گے۔ اس بات کو سن کر لومڑی جو ہے آبادی کی طرف گئی۔ وہاں ایک گدھا، میں پچھلا تھوڑا خلاصہ دے رہا ہوں تاکہ اگلی منزل سمجھ میں آ جائے گی۔ وہاں ایک گدھا کھودی کا جو ہے وہ گھوم رہا تھا۔ لومڑی نے جا کے اس کو اپنی چالاکی اور مکاری سے اپنے دام میں اٹھایا کہ تم یہاں گھوم رہے ہو، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے جنگل میں زبردست گھاس ہے، اتنی گھاس ہے کہ اونٹ بھی چھپ جائے، اور وہاں چلو، چل کے کھاؤ۔ تو اگر وہ پہلے تو مرحلے میں گدھے نے توکل کی باتیں کی کہ نہیں، میری جو رزق میرے سے لکھ دیا گیا ہے وہ میری بھی بہت ہے، مگر اندر ہرس تھی۔ ہرس کی وجہ سے گدھا شکار ہو گیا۔ مثلا جہاں جہاں ہرس سے دنیا آئے گی وہاں وہاں لوگ پھر شکار ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں ہرس آئے گی، طمع آئے گا، لالچ آئے گا، وہاں وہاں پھر وہ معاملات الجھ جائیں گے۔ اس طرح جب اس لومڑی نے گدھے کو اس طرح سے سنایا واقعہ، تو گدھا ہرس کی وجہ سے اور خالی پولی توکل کے دائرے جو کر رہا تھا وہ بھول کر چل پڑا لومڑی کے ساتھ۔ اور جب وہ اس علاقے میں پہنچا جہاں شیر بیٹھا ہوا تھا تو بہت دور سے شیر نے اس پر حملہ کیا۔ جب اس شیر نے اس پر حملہ کیا تو گدھے نے دیکھ لیا کہ شیر نے حملہ کیا۔ وہ گرتا پڑتا پہاڑوں سے نیچے کی طرف آیا اور بڑا تھکا ہارا ہانپنے لگا کہ کس مشکل میں لے جا کے اس نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جو ہے پھر چلا گیا وہاں سے۔ لومڑی نے شیر پر سختی کی کہ تم نے اتنی جلدی کیوں دکھائی۔ یا ماں فرماتے ہیں مکر شیطان استعجیل الشتاب، کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، لطف رحمان صبر و احتساب، التعجیل من الشیطان و تعدیل من الرحمان، عجلت پسندی شیطان کا کام ہے اور صبر و استقامت یہ رحمانی وصف ہے۔ جہاں جہاں عجلت پسندی، یہ درس کی جو مصنوی شریف کی محفل ہے اس میں ہر شعر میں ایک میسج ہے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جہاں جہاں جلد بازی ہے، جہاں جہاں کاموں کو انجام دینا یا نتائج کو جلدی دیکھنے کا جذبہ ہے، یہ جلد بازی شیطانی اوصاف کی بات، شیطانی وصف ہے، شیطان کا کام ہے۔ التعجیل من الشیطان و تعدیل عدل رحمان کا کام ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مکر شیطان تعجیل و شتاب، لطف رحمان صبر و احتساب، کہ جلد بازی ابلیس کا کام ہے اور صبر و استقامت سے اللہ پر توکل کر کے چلنے کا نام، اللہ سے تعلق کا نام ہے۔ لومڑی نے اس پر سختی کی کہ انہوں نے جلدی کیوں کی، تم کیوں جلدی نکل کر آ گئے، قریب آنے دیتے پھر حملہ کرتے۔ شیر نے کہا گفت من پندوشتم بر جوز زود، خود بدم میں از ضعیف خود تاوان خود، کہ میں سمجھا تھا کہ میں بھی طاقت پر ہوں، تھوڑی بہت طاقت تو ہے، مگر میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، مجھے بات پتہ چلا، میں نے حملہ کیا، میں وہاں تک پہنچ نہیں سکا اور وہ گدھا دیکھ کر بھاگ گیا۔ بہرحال شیر نے کہا کہ ایسا کر، وہ گدھا ہے دراصل، کیا ہے؟ وہ گدھا ہے، تو دوبارہ جا کر اسے اس کے ساتھ جو ہے اس کو گھیر کے لانے کی کوشش کر، وہ آ جائے گا۔ کہ ایک غلطی سے نہ سیکھ کر غلطیوں کو بار بار دہرانا کون سی وصف ہے؟ یہ بہائم جانوروں کا طریقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا۔ اللہ غنی، اللہ انتہا کی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ نقصان اٹھایا، مثال میں مبارکہ ہے کہ مومن، اللہ غنی انتہا کی بات، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ سوراخ کے اندر سانپ ہے اور وہاں اگر سانپ نے آپ کا پیر وہاں گیا، جسم وہاں قریب ہو گئے اور اس نے ڈس لیا، تو مومنانہ شان یہ ہے کہ اس سوراخ سے دوبارہ نہ ڈسا جائے۔ اگر تم کہیں سے 1 مرتبہ نقصان اٹھا چکے ہو تو اب تمہیں محتاط رہنا ہے، آئندہ اس سوراخ سے ڈسے نہ جاؤ، یہ مومنانہ شان ہے۔ جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو
پر پشیمان نہیں ہوتے ہیں، اپنے اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ہمارے منہ میں خاک ہو کہ مومنہ نشان سے گر جانے والی کیفیت کا نام ہے۔ گفتمان فندوشتن در جوز زود خود بدم میں ضعیف خود تاوان و خود، کہ میں سمجھا کہ میں ابھی بھی کچھ صحت مند ہوں، شکار کر لوں گا، تو اس پہ لومڑی نے اس کو سختی کی کہ تم نے جو ہے وہ جلد بازی کی۔ گفت آرے گر خدا یوری رہت بزدلے اس اما مہر نہد، کہ اگر خدا لومڑی تو دوبارہ جا کر کوشش کر اور اس کو گھیر کے لا۔ جب اس بات کو سنا لومڑی نے، لومڑی دوبارہ گدھے کی طرف جرست ربا گفت اے شیخ ہمت تا بپوشد عقل پورا غفلت، کہ بس لومڑی نے کہا شیر سے تم دعا کرو کہ وہ اس کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑ جائے اور میری باتوں میں آ کے دوبارہ، کیونکہ لومڑی گدھے کا شکار نہیں کر سکتی، گدھا اس کو مار کے بھگا دیتا ہے، گدھے کا شکار شیر ہی کرے گا۔ وہ دوبارہ جو اس کے پاس گئی اور جا کے اس نے اسے توبہ کرتا ہر بات کردگار کو نگر در ازو ہر نابکار، وہاں دوسری طرف وہ گدھا جب بچ گیا اور جا کے اس نے توبہ استغفار کی کہ میں کس لالچ میں پڑ گیا اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس طرف چلا گیا جہاں مجھ پر اتنی سختی آ گئی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، مگر توبہ کی بھی حدیں ہوتی ہیں۔ جو پختہ کار ہوتے ہیں ان کی توبہ جو ہے توبۃ النصوح کے انداز میں ہوتی ہے، جیسے پہلے بیان ہوا، اور جو کچے ہوتے ہیں وہ توبہ کی موم بتی صبح جلاتے ہیں، شام تک ابلیس پھوٹ مار کے اس کو بجھا دیتا ہے، پھر وہ نئے سرے سے توبہ کرتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، روز توبہ ٹوٹتی ہے، روز توبہ کرتے ہیں، روز توبہ ٹوٹتی ہے۔ ان کے اندر پختگی نہیں ہوتی، ان کی فکر میں بالغگی نہیں ہوتی۔ بات ساری پھر یہ ہے کہ دوبارہ لومڑی وہاں پہنچی اور جا کے اس نے جب بات کی تو گدھے نے کہا کہ تو میری جان کی دشمن ہے، مجھے کہاں شیر کے پاس لے گئی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں وہاں شیر میں کوئی نہیں تھا، جنگل میں جب بڑے بڑے گھاس ہلتے ہیں نا تو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہاں شیر ہے، شیر وہاں نہیں تھا بالکل۔ اچھا گدھا اتنا بھوکا تھا کہ اس نے آہستہ آہستہ لومڑی نے اپنی چالاکی سے اس کو دوبارہ قائل کر لیا کہ وہاں شیر نہیں تھا۔ گدھا دوبارہ اس کی باتوں میں آ گیا کہ اس کی حرص کی وجہ سے، اس کی بھوک کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ جو تنگ دستی اور غربت بعض اوقات کفر کی حدوں میں لے جاتی ہے۔ جب انسان تنگ دست ہو جاتا ہے اور تہیدست ہو جاتا ہے، وہ غربت کی سطح پہ پہنچ جاتا ہے جہاں جا کر وہ ناجائز کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کمزوری کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک کام فقر کا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کفر کی حدوں میں چلا جاتا ہے۔ جن معاشروں میں غربت بڑھ جاتی ہے وہاں بہت سارے ایسے گناہ معاشرے میں سرزد ہوتے ہیں جہاں غربت اس کی وجہ قرار پاتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور فقر ہے، وہ کون سا فقر ہے؟ الفقر و فقری فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے فقیری پر فقر ہے۔ کون سی فقیری؟ اختیار پورا ہے مگر عاجزی و انکساری کی بھی انتہا پر ہے۔ میں نے امامت کی، انبیاء کی، مجھے فقر نہیں ہے۔ میں خاتم النبیین ہوں، مجھے اس پہ بھی فقر نہیں ہے۔ مجھے سادگی، مجھے عاجزی، مجھے انکساری پر فقر ہے۔ الفقر و فقری، مجھے فقیری پر فقر ہے، کیونکہ فقیری کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس راستے پر چلتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ اختیار رکھنے کے باوجود عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ وہ فقر ہے جو اختیاری طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ الفقر و فقری، میں مجھے فقیری پر فقر ہے۔ اس کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مقام پر کسی شاعر نے کہا، سنا جب یہ فرمان الفقر و فقری، فقیروں کی سی میں نے صورت بنا لی، کہ میں نے بھی اسی راستے کو اختیار کر لیا جو اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پسند ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امت کے جو غربا و فقراء ہیں وہ عمرہ کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔
جنہوں نے بہت سارا مال جمع کر لیا ہے اور دنیا ہی میں مشغول ہو گئے ہیں، ان کے مقابلے میں سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں، توکل سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پہ یقین سے زندگی گزار رہے ہیں اور عاقبت کی فکر کر رہے ہیں، ان قوانین کو نہیں توڑ رہے جو اللہ نے بنائے ہیں، تو وہ عاجزی اور انکساری اور غربت کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں وہ غربا کہلاتے ہیں۔ جو غربا ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، صفا چبودرے کے غربا، معاشرے میں غریب پسا ہوا طبقہ جو قناعت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عمرہ سے مراد صاحب حیثیت جو کردار ہے معاشرے میں، ان سے 500 سال پہلے کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی کی جانب سے ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری ان کو سنائی ہے جنہوں نے اپنے لیے توکل کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر لیا، اور انہیں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ خدا پشیمانی نہیں ہے، وہ راضی بر رضا ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں، کسب کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے ہیں، مگر حد سے تجاوز اور حرص نہیں کر رہے ہیں۔ گدھے نے حرص کیا، دوبارہ لومڑی کے جال میں پھنس گیا۔ لومڑی نے کہانی سنائی کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف بات جنگل میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں، ورنہ شیر وہاں پہ نہیں تھا۔ گدھے کی بھوک کی وجہ سے اور توکل کا دعویٰ کرنے کے باوجود توکل نہ کرنے کی بنیاد پر حرص کا شکار ہو کر دوبارہ گدھا جو ہے لومڑی کی باتوں میں آ کر جو عہد اس نے کیا تھا، توبہ اللہ کی تھی کہ میں اتنی بڑی مشکل سے بچ کر آ گیا ہوں، وہ بھول گیا۔ پھر توبہ دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اوفو بالعقود، جو عہد کرو وہ پورا کرو، جو وعدہ کرو وہ پورا کرو۔ اگر تم نے خدا سے وعدہ کیا ہے، تم نے کوئی منت مانگی ہے، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں کام جیسے راہ میں کروں گا، اور وقت آنے پر جو وہ معاملہ ہو گیا اور پھر بھول بھلیوں میں الجھ گئے، وہ بھول گئے، تو اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے شتاب ہے، سختی ہے، کیونکہ عہد کو پورا کرنا اللہ کو پسند ہے، اور جو عہد پورا نہیں کرتے ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس نے توبہ کی تھی اور آئندہ کے لیے احتیاط کی بات گدھے نے کی تھی، اور جب اس کو دوبارہ لالچ دلائی گئی، دوبارہ حرص کا شکار ہوا، تو پھر کیا ہوا کہ پھر وہ انتہائی مشکل میں گرفتار کہ تو توبہ مشکنت آسوس تو ہو در رسد شومی عشقستن درو۔ جب اس نے توبہ توڑ دی، وہ اپنی توبہ کو بھول گیا، پھر کیا ہوا؟ نفس نیسا کو شکست دو توبہ موجب لعنت ہوا در انتہا۔ اور جو توبہ کو توڑتے ہیں، جو عہد شکنی کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، ساتھی میں لوگ وعدے کر دیتے ہیں ہم اولاد کو حافظ بنائیں گے، کر لیا وعدہ کیا کہ اگر ہمیں بیٹا ملے گا تو ہم حافظ بنائیں گے، ہم اپنی بیٹی کو حافظ بنائیں گے، مگر آگے جب زمانے کا رنگ بدلا تو لوگ اپنا وہ عہد بھول گئے، اللہ جو اللہ سے کیا تھا۔ پھر ان کو لوگوں نے خواب دکھائے دائیں بائیں کہ یا کن چکروں میں لگ گئے ہو، مولوی اور فلاں، ذرا ماڈریٹ انداز میں سوچو، ان کو ذرا آخر کی طرف دیکھ کر جاؤ۔ تو وہاں کیا ہوا؟ ہم عہد شکنی کی جال میں پھنس گئے، ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے۔ اب اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھولتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سخت عذاب آتا ہے۔ نفس عہد و توبہ اصحاب صبح مجب مست آمد و اعلاق گفت کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے، بنی اسرائیل میں ایک قوم ایسی گزری ہے جو یوم السبت والے لوگ کہلاتے ہیں، اصحاب سبت، ہفتے والے لوگ۔ ان کی کل شریعت یہ تھی، غالباً وہ کسی جزیرے پہ رہتی تھی آس پاس سمندر، تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، شکار کے لیے جاتے شکار نہیں ملتا، تو اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں شکار مل جائے تو ہم خدا کے احکامات کی پاسداری کریں گے۔ ان کے لیے شریعت یہ آ گئی کہ ٹھیک ہے شکار کرو، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ یوم السبت، عربی میں ہفتے کو سبت کہتے ہیں، یوم السبت، اصحاب السبت کہلاتے ہیں، وہ جزیرے پہ رہتے تھے۔
اب ان کا جب انہوں نے وعدہ کر لیا خدا سے اور اس وعدے کے بعد امتحان بھی آئے گا. بھائی جو بچے انرولمنٹ کراتے ہیں انہی کا امتحان ہوتا ہے نا. جو نہیں کراتے وہ امتحان کے اس کے سینٹر کے قریب بھی نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے انرولمنٹ نہیں کرائی. جو لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اہل اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں. یوم السبت والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو پھر یہ کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے پورے ہفتے شکار کرو، بس ہفتے کو شکار نہیں مت کرنا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے جب امتحان آیا تو پورے ہفتے مچھلیاں پانی میں نظر نہیں آتی اور ہفتے کے دن وہ اچھل اچھل کر آتی. بھائی یا تو چلتے رہتے تھے نظام چل رہا، کاہے کو اپنے آپ کو اس گھر مشکل میں پھنسا لیا کہ وعدہ کر لیا ان سے ایسا کریں گے ویسا کریں گے اور کر نہیں پائیں گے، بعد میں پتہ چل گا. تو ہفتے کے دن مچھلیاں آتی اور پورے ہفتے مچھلیاں نظر نہیں آتی. اب یہ کیا کرتے کہ ساحل پہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے، کیا کریں مچھلیاں تو آئی نہیں رہی ہیں، ہفتے کا دن مچھلیاں آتی ہیں، اس دن شکار کے لیے منع کیا گیا ہے. تو کچھ ہی عرصے میں ان کا صبر ختم ہو گیا. امتحان آئے گا. اگر ہم دعویٰ کریں گے، جو بھی جس شعبے میں اگر دعویٰ کرے گا کہ میں ماسٹر ہوں اپنے شعبے کا، تو امتحان دینا پڑے گا. کیونکہ دعویٰ ہی نہ کرے، سادگی سے چلتا رہے. شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پوری زندگی سادگی سے گزار دو. جہاں تم نے دعویٰ کیا تم پہ امتحان مسلط کر دیا جائے گا. ہفتے کے دن مچھلیاں آتی تو ان کے سیانوں نے کیا جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ادھر زیادہ وہی پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہوشیار ہوتے ہیں، مال جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو سارا آدمی تو جو مل گیا کھا لیا، نہیں مل گیا سو گیا. باقی اسلامی رحمۃ اللہ علیہ سے سفر حج میں خوبرو بلخ کا نوجوان، بہت خوبصورت، بلخ کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، مولانا بھی بلخ کے، تو سفر حج میں ساتھ تھے. تو اس نے پوچھا، بیٹھتے ہیں سفر میں تو ساتھ رہتے ہیں، گھوڑوں پر، گدھوں پر، کچروں پر، اونٹوں پر سفر ہوتا ہے تو بہت طویل عرصے تک لوگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو راتوں کو نشستیں ہوتی ہیں، دوپہروں میں نشستیں ہوتی ہیں. تو پوچھا کہ اس نوجوان نے پوچھا باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ صبر کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو باجد بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ مل جائے تو کھا لو اور نہ ملے تو پھر خاموش ہو جاؤ. اس بلخی نوجوان نے کہا یہ تو ہمارے بلخ میں کتے ایسا کرتے ہیں کہ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، تو نہیں ملتا ہے تو خاموش ہو کے تم لپیٹ کے سو جاتے. بڑی حیرت ہوئی باجد کو، دیکھنے میں نوجوان آدمی اور علم کی گہرائی انتہا پر ہے. باجد تم بتاؤ کہ پھر احسان کیا ہے؟ مل گیا تو سارا کا سارا بانٹ دو اور نہیں ملے تو پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. کتنا فرض ہے فکر کا. مل جاؤ تو کھا لو اور نہیں ملے سو جاؤ. یہ تو عام کتے کرتے ہیں بلکہ کے اندر. حقیقت یہ ہے کہ مل جائے تو سارا اسی کے حوالے کر دو جس نے دیا. یہ بس کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ بس اہل اللہ کی صحبت میں پیدا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بلخ میں ایسا کتے کرتے ہیں. باجد کو بہت حیرت ہوئی کہ نوجوان میں، اسی لیے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ داڑھی کا سفید ہونا عقل مندی کی علامت نہیں ہے. اگر تمہارے وجود میں ایک بھی خود پرستی کا، خودی کا، خود نمائی کا، تکبر کا ایک بھی سیاہ بال ہے، چاہے تمہاری داڑھی پوری سفید ہو گئی ہو، تم فیضیاب نہیں ہو سکو گے. تمہیں اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا پڑے گا. بس اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حیرت ہوئی. بات اسی طرح سے کہ اللہ نے درجات متعین کیے ہیں. یوم السبت والوں نے یہ کیا کہ پھر ساحل کے اوپر ان کے سمجھدار لوگوں نے گڑھے کھود دیے بڑے بڑے. پانی جب چڑھتا تو مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی، جب پانی اترتا تو وہیں رہ جاتی ہے، شکار کرنے لگے. اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور عہد کو انہوں نے یوم السبت والوں نے توڑ دیا. جب انہوں نے ایسا کیا ہفتے والوں نے، تو اللہ کی جانب سے سخت عذاب ان پر آیا. اور سورہ اعراف میں یہ مضمون ہے کہ اس طرح انہوں نے اللہ سے عہد شکنی کی، اور عہد شکنی کرنے والوں کا بہت ہی سخت معاملہ. پس خدا قوم را بوزی نہ کر چونکہ عہد خود شکستہ از نورد، کہ اللہ نے اس قوم کو، سن لیجیے، اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا. کیا بنا دیا؟ انسان کے جو لیول ہے، انسان سپیریئر مخلوق ہے درجہ، اور انسان کی روح بھی سپیریئر ہے. انسان سپیریئر ہے، انتہائی اعلیٰ و عرفہ مخلوق ہے انسان، اور باقی جتنے خلائق ہیں وہ ادنا ہیں. سارے جانوروں کی روحیں فنا ہو جائیں گی محشر میں،
صرف انسان وہ ہوگا جس کی روح جو ہے قائم رہے گی، اور یہ اللہ نے خصوصی فضیلت اولاد آدم کو دی ہے، ورنہ عہد توڑنے کی وجہ سے معلوم فرماتے ہیں پس خدا قوم را بوزی نہ کر، اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا۔ جب ہم مکے سے مدینے کی طرف، مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو دائیں جانب ایک علاقہ ہے جو غالباً جدہ سے قریب ہے، اور جدہ سمندری علاقہ ہے، اس علاقے میں وہ قوم بستی تھی جن کو بندر بنا دیا گیا۔ تو اب جو لوگ جاتے ہیں مکہ اور زیارت کے لیے، وہ بہت بڑے بڑے سائز کے بندر وہاں روڈوں میں نظر آتے ہیں، جو پہاڑی سے نکل کر اس علاقے سے نکل کر وہاں تک آ جاتے ہیں۔ خدا نے ان کو کیا بنا دیا؟ عہد شکنی کی وجہ سے خدا نے انہیں بندر بنا دیا۔ اس امت محمدیہ میں بدن مس نہیں ہوا، لیکن اس دانا آدمی کا، اب ان پر تو یہ سختی آئی عہد توڑنے کی وجہ سے۔ ہماری جانیں، ہماری روحیں آپ کا سلام اور آپ کی یاد پر قربان ہو جائیں، امت محمدیہ کے ساتھ رعایت رکھیے گا۔ ان کے وجود بگڑ جاتے تھے، مس ہو جاتے تھے، انسان بندر بن جاتا تھا۔ رحمت العالمین کی امت میں رہنے کی وجہ سے چہرے نہیں بگڑتے، دل بگڑ جاتے ہیں۔ رحمت کی وجہ سے خدا امت محمدیہ میں یہ بگاڑ نہیں دیتا کہ ان کے چہرے مست ہو کر بندر بن جائیں، بلکہ ان کے دل مست ہو جاتے ہیں، راہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ امت محمدیہ پر اللہ کا خاص انعام و اکرام ہے۔ چوں دلے بوزی نہ کر گردر آن دلاش، از دلے بوزی نہ شد فوراً گلچنے، گر ہنر بودے دلش راز اختیار، خور کے بودے دا صورت ان ہمار، آ سگے اصحاب خوش بد سیرتش، ہیچ بودے منفست را صورتش۔ ایک طرف سے یہ ہوا کہ شکلیں بگڑ گئیں، دوسری طرف ایسا بھی ہوا کہ اصحاب کہف اللہ کے دوستوں کو پہچاننے کے نتیجے میں اللہ نے ایک ادنا مخلوق کو فضیلت بخش دی۔ ایک طرف یہ ہوا کہ قوم پوری بندر ہو گئی۔ کیسے ریفرنسز مولانا دیتے ہیں، ساتھ کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ قوم نے عہد شکنی کی، وہ بندر بن گئے، اور ایک ادنا مخلوق کتا جو ہے اللہ کے دوستوں کو پہچان کے جنت میں جانے والا ہو گیا۔ اللہ غنی اللہ۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ریفرنس مل رہے ہیں، ایک طرف بدترین عذاب ہے اور دوسری طرف کس سے جڑنے کی؟ وہ انبیاء نہیں تھے اصحاب کہف۔ مولانا اضافی ہمیں مکتبہ شریف ہم پڑھتے ہیں تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم سبھی پڑھتے ہیں، ترجمے کا ہمیں شعور بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بس قرآن خوانی کر رہے ہیں، قرآن دانی نہیں کر رہے۔ قرآن میں قرآن میں ہو وہ تزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار میں جب پختگی آتی ہے تو پھر قرآن سے معنی و مطالب نکلتے ہیں، ورنہ کیا ہے کہ پڑھ رہے ہیں سالہ سال سے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، زمین تو 24 گھنٹے میں سفر طے کر کے صبح اور رات دکھا دیتی ہے، گل محمد کی زندگی میں فرق نہیں پڑ رہا۔ قرآن میں مضمون ہے کہ ایک طرف ایک قوم کو بوزینہ بنا دیا، بندر بنا دیا، قرآن ہی میں یہ مضمون ہے کہ ایک ادنا مخلوق ذہن میں نہ رہے کہ ادنا مخلوق جو ہے پھر ادنا رہے گی، اللہ کا اختیار ہے۔ اصحاب کہف سے کتا جڑ گیا، 309 سال تک وہ اندر غار میں رہے اور یہ باہر بیٹھا رہا۔ خدا نے اس کو وہ فضیلت بخشی کہ اس کا جسم برباد نہیں ہوا، اس کے جسم میں شکست توریق کی کیفیت نہیں ہوئی، وہ بھی 309 سال تک باہر بیٹھا رہا، اور وہ جنت میں جائے گا ادنا ہونے کے باوجود، اپنے کردار کی پختگی کی وجہ سے، اہل اللہ سے تعلق کی وجہ سے۔ آئیے مکتبہ شریف اہل اللہ سے جوڑنے والی کتاب کا نام ہے، اور اصل یہ قرآن ہی ہے۔ قرآن ہی میں سختی کا پیغام ہے، بوزینہ بنا دیا ایک قوم کو، یوم السبت والوں کو۔ اور یہاں پہ یہ مولانا فرماتے ہیں کیوں دلے بوزینہ گردن ان دلاش، از دلے بوزینہ شد خور از گلاش، آ سگے اصحاب خود بد سیرتش، کیونکہ اس کی سیرت اچھی تھی، اس کی کتا تو تھا مگر سیرت اچھی تھی اس کی۔ جب سیرت اچھی ہوتی ہے، آ سگے اصحاب خوش بد سیرتش، پیش بوتے من خدت را صورتش، پھر کیا ہوا کہ کتا ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اسے فضیلت مست صورت بود اہل سب طرح، تاب بینت خلق ظاہر کی طرح، رہے سرسد ہزاروں اندگار، گشتہ از توبہ شکستن خود دخر، کہ جو توبہ کو توڑتے ہیں
پھر واپس آ جاتے ہیں اپنے مضمون پر، جو توبہ کو توڑتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، اے اللہ غزے نے کہا اللہ تو نے بچا لیا مجھے آج، آئندہ کے لیے میری توبہ کو راستے پہ نہیں جاؤں گا، میں حرص نہیں کروں گا، جو کچھ تو نے دیا اسی پہ گزارا کروں گا۔ اور توبہ توڑنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ وہ تو توبہ پر قائم رہ کر فضیلت مآب بن گئے، اور توبہ توڑنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوا، توبہ توڑنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ نعوذ باللہ وہ کل انعام جانور بلکہ اس سے بھی بدتر ہو کر رہ گئے۔ عطا کردن کر دو بولو، اس کو پھر لومڑی نے حرص کی وجہ سے وہ پھلوا دیا، اور دوبارہ گدھا جو ہے اس کی جال میں پھنس کر اس مقام پر پہنچ گیا، شیر سے کافی قریب چلا گیا، شیر نے اس پر حملہ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گدھے کے، جیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے خدا نے قوم کو کہ ان کو بوزینہ بندر بنا دیا، یہاں شیر نے اس گدھے کو عہد شکنی کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شیر اس دوران تھک گیا، قریبی چشمے پر پانی پینے چلا گیا، تو اس اثنا میں لومڑی نے اس کے کلیجہ اور دل وغیرہ خاص خاص جو آئٹم ہوتے ہیں وہ سارا اس نے کھا لیا۔ شیر چلا گیا پانی پینے، واپس آیا تو دیکھا کہ ٹٹولنے لگا کہ اس کے کلیجی اور گردے اور دل وغیرہ کہاں ہیں، کہ دل اس میں نہیں تھا۔ شیر نے کہا جانوروں میں تو دل ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، میں شکار کرتا ہوں کھاتا ہوں، تو اس میں اگر دل ہوتا، اس میں دل ہوتا تو اتنی بڑی مشکل میں پھنسنے کے باوجود دوبارہ اس مقام پر آتا۔ اگر ہم غلطیوں سے سبق سیکھنا سیکھ لیں، سبق سیکھنا سیکھ لیں، ہم ہر بار اپنی غلطیوں کسی نہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں، ارے فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، میں تو بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا اور صحیح جا رہا تھا، اور فلاں کی یا تو نظر لگ گئی مجھے یا فلاں۔ تم کون سا خدا کے راستے پہ چل رہے ہو؟ تم تو اپنی انا کے راستے پر چل رہے ہو، تم خود پسندی کے راستے پر چل رہے ہو۔ ہوا یہ کہ لوگ شیر نے پوچھا کہ یہ سامان کہاں گیا اصلی والا، کہنے لگے اس کے اگر دل ہوتا تو پلٹ کر اس مقام پر کیسے آتا جہاں سے وہ بھاگا تھا، جہاں سے وہ مشکل سے نکلا تھا۔ گفت روبا آن تلسم ساربو کھیترا در چشم اور شیر نمود، من ترا خود خواستن گفت بدرس کھنچنی شکلی اگر بینی مسترد۔ تو پھر ہوا کیا کہ اس کا شکار ہو گیا اور سامان جو اصل تھا وہ لومڑی نے کھا لیا۔ گر منے ننگن فراہم یا خرم خان زم جونے درارم ان کے خرم آنجمن دیدم دہولے بے امان طفل دیتے پیر گشتے در زمان۔ کہ لومڑی نے کہا کہ وہ اگر تجھے تیرے حملے کو اس نے دیکھا، اس کے باوجود وہ نہ سمجھا، تو تیرا حملہ تو ایسا تھا کہ اگر بچہ دیکھ لیتا تو تیرے خوف سے بوڑھا ہو جاتا، مگر اس نے عبرت حاصل نہیں کی، وہ پلٹ کر حرص کی وجہ سے اپنی توبہ کو توڑ کر اس مقام تک پہنچ گیا۔ اب بات آ گئی بہت انتہا کی بات ہے کہ اس کے دل نہیں تھا۔ عرب میں ایک مقولہ بہت مشہور ہے، بات سے بات نکلتی ہے کہ اگر وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت کنجوس ہے یا بہت معاملات کو دبا کے چلتا ہے، اس کے ہاتھ میں فراقی نہیں ہے، تو عربی اس کو کہتے ہیں، عرب کے لوگ کہتے ہیں انتے سمک، تم مچھلی ہو۔ انتے سمک کہتے ہیں مچھلی کو، سمک سے سماک، مچھلی سے آسمان تک، شاعری میں یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ انت سمک، تم مچھلی ہو، اس لیے مچھلی ہو کہ تمہارا دل نہیں ہے، مچھلی میں دل نہیں ہوتا، چھوٹی سے چھوٹی لے کر سپریم ویل تک دیکھ لیں سمندر میں ڈولتی ہے، اس میں دل نہیں ہوتا۔ اگر دل ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا اس گدھے کے جو لومڑی نے کھا لیا بقول لومڑی کے، اور اس کے دل ہوتا تو اس مقام پر دوبارہ نہیں آتا۔ جن کے دل نہیں ہوتے ہیں یا جن کے دل صاف نہیں ہوتے ہیں، بات یہاں سے ایک نئی اضافیہ اختیار کر رہی ہے۔ مولانا کی کیا بات ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دل ہوتا، کیونکہ دل نہیں تھا، اس کا دل جب نہیں ہوتا ہے، کسی میں دل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا دل بھی اس کا معدہ ہوتا ہے، اس کا دل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے،
اوجڑی ہوتی ہے. دل تو وہاں بات ختم ہو گئی کہ دل نہیں تھا اس لیے وہ دوبارہ آ گیا. کہ مولانا دل کی شرح کرتے ہیں کہ جن کے دل مصفا و مجلہ ہوتے ہیں، جنہوں نے دل کو مانجا ہوتا ہے، جنہوں نے دل کی صفائی کی ہوتی ہے، جنہوں نے ذکر میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو صاف کیا ہوتا ہے، وہ دل الگ ہوتا ہے. ورنہ دل تو ہوتا ہے مگر وہ دل نہیں ہوتا. کہ حاضر ربی آمد خالعو خربتو خراش باشد حولہو کو بارہ ہاتھ دی طوفان فضو کے امانے جست در کشتی نو. کہ بات یہ ہے کہ جن قوموں کے دل نہیں تھے بلکہ ان کی زندگی دنیا میں ایسے گزری کہ ان کے دل بھی اوجڑی کی طرح سے تھے جس میں فضلہ بھرا ہوتا ہے. ان کے لیے پھر انبیاء نے دعا کی. قوم نوح پر عذاب اس لیے آیا کہ اس قوم کے دل نہیں تھا، دیکھنے میں وہ انسان تھے مگر انبیاء کی تضلیل اور انبیاء کو دکھ پہنچانے کے نتیجے میں قوم نوح جو ہے برباد ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کردار ادا کرنے کا حق تھا. تو جن وجودوں میں دل نہیں ہوتا، جن وجودوں میں جو ہے خالصتاً طلب دنیا ہوتی ہے، تو پھر وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ دل اگر ہوتا تو دل اپنے ہونے کا اظہار کرتا، راہ حق کی طلب کرتا، اللہ سے تعلق کی بات کرتا، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہمت و استقامت سے صبر کرتا. جب دل نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا دار لومڑی ان کا شکار کر لیتی ہے. پھر کی وجہ سے ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں. دنیا جمع کرنے کی شوق کی وجہ سے ان کی نظروں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، حجاب آ جاتا ہے، اور وہ خطرات کو اس انداز میں نہیں دیکھتے، احکامات کو رد کرتے ہیں، توبہ کو توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں. جب وہ کرتے چلے جاتے ہیں تو خدا کی جانب سے ان کے لیے سختی آتی ہے. اور جو صبر و استقامت سے چلتے ہیں، راہ خدا پہ محنت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایوب کے روئے کو صبر کی تعلیم دی. اس کو دی اللہ کی تربیت میں. اللہ فرماتا ہے کہ معلوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے روئے سواد بے صبر تین روح کا صبر ہے. اب صبر کو سمجھنے کے لیے ہر سیغے کو سمجھنے کے لیے ہمیں انبیاء کی حیات میں جھانکنا پڑے گا. دنیا دار لومڑی کے چنگل سے نکل کر ہمیں اہل اللہ سے جڑنا پڑے گا، اللہ کے دوستوں سے تعلق جوڑنا پڑے گا، اللہ کی انبیاء کی سیرتوں کو پڑھنا پڑے گا. اگر صبر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ فاد میرے صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے صبر کو ایوب میں ڈیفائن کیا، ایک نبی دنیا میں بھیجا اور صبر کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ان کو فائز کیا. مثلا صبر کا عالم یہ ہے کہ وجود میں امتحان کے طور پر گل سڑ گیا، وجود میں کیڑے پڑ گئے حضرت ایوب نبی کے، اور وہ صبر مگر ہاتھ سے نہ چھوٹا. ایک موقع پہ صحابی نبی تشریف لائے اور آ کے انہوں نے سوال کیا، سلام کیا، السلام علیکم یا نبی اللہ. تو حضرت ایوب علیہ السلام خاموش رہے، جواب نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد جواب دیا، وعلیکم السلام. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں نے سلام کیا، آپ نے دیر کے بعد جواب دیا. جب تم نے سلام کیا تھا تو ایک کیڑا میری زبان کے نیچے سے اپنی غذا حاصل کر رہا تھا. میں نے کہا وہ اپنا کام مکمل کر لے تو پھر میں جواب دوں گا. ابھی اس کرائٹیریا کو، اس پیمانے کو چیک کریں کہ خدا نے کیسا صبر دیا تھا ایوب کو. کوئی کر سکے گا؟ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم ذرا سی بات پہ تو باہر زخمے تو پر کینا شبی، ذرا سی بات پہ ہم الجھ جاتے ہیں. اور ذرا سی جیسے نہروں میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، اگر بانس لے کر اس نہر کو ذرا سا ہلایا جائے پانی کو تو نیچے کی ساری کیچڑ اوپر آ جاتی ہے. ہماری شخصیات کا عالم کیا ہے کہ ہم نہروں کی طرح سے ہیں. ہمارے مفاد کے خلاف ذرا بھی کسی نے بانس چلا دیا تو ہمارے اندر کا نکل کے سارا باہر آ جاتا ہے.
تھوڑی دیر میں ہماری حقیقت کھل جاتی ہے کہ ہم ہماری نہروں میں جو کیچڑ بھرا ہوا ہے ہمارے وجودوں میں بغیر تربیت کی وجہ سے وہ نکل کر سامنے آ جاتا ہے. ورنہ صبر کا معاملہ یہ ہے جو صبر کرتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، پھر ان کا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے. گر نباشد جو یہ سرگرنجی دیگر آس پائے ہے زافر عورت آس خبر، یہ صبر کیا چیز ہے. اور فرماتے ہیں جو خود سلطان دولت دست ہاتھ جو در جانا چنی فورش بیاد. فرماتے ہیں کہ جو بھوک ہے صبر سے نکل جاتا ہے، بھوک بڑھ جاتی ہے. وہاں فرماتے ہیں کہ مچھلی بھی ہے جب اس کی بھوک بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں کرتی ہے تو اس کو پھر وہ کانٹا نظر نہیں آتا، اس کے اوپر جو مسالہ لگا ہوتا ہے جھینگا یا جو کچھ بھی وہ نظر آتا ہے، مگر صبر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو وہ کانٹا اندر والا نظر نہیں آتا، وہ شکار ہو جاتی ہے اور وہ پھر سیکھ کر اس کو کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. صبر اور راہ خدا کی جو محنت ہے، اگر تنگی ہے، اگر بھوک ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ بھوک پر صبر کرنے والے ہم اور آپ کیا مثال ہو سکتی ہے. آقا صاحب نے فرمایا کہ اس دور میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا یہ قول ہے کہ خانوادہ رسالت میں 3 دن لگاتار کبھی چولہا نہیں جلا. 3 دن چولہا کبھی لگاتار نہیں جلا. ایک دن جلا تو دوسرے دن ناغا ہو گیا، 2 دن جلا تو تیسرے ناغا ہو گیا. مقام و مرتبہ کیا ہے محمد اسلام کا، اور صبر و قناعت کس لیول کی ہے. امتیوں کو کیا دوبارہ سوچنے کا وقت نہیں ہے. جیسے آج شکوا کرتے ہیں کہ جی اگر فلاں چیز نہ خریدیں، مرغی نہ خریدیں تو 1 ہفتے میں سستی ہو جائے گی، اور دودھ نہ خریدیں تو سستی ہو جائے گی. اس سے زیادہ بکتا ہے کیونکہ صبر ختم ہو گیا. جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسی کے بارے میں رش لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم میں سے صبر ختم ہو گیا، ہم ذخیرہ اندوزی کی طرف چلے گئے. اور یہ روز کی بات سننے میں آتی ہے، کیونکہ صبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر بہت بڑی مصیبت ہے. ورنہ صبر اور قناعت کے نتیجے میں اللہ کا خصوصی فضل شامل حال ہو جاتا ہے. کہ اللہ کا انعام و اکرام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں اور ان کے دل ہوتے ہیں، نہ کہ وہ فضلہ جمع کرنے کی جگہ، اور جو دل کا خیال رکھتے ہیں تعلق باللہ کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ خصوصی طور پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک درویش دن کے وقت چراغ لے کر گھوم رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چراغ تھا، چراغ روشن تھا، تو وہ گھوم رہا تھا. کہنے کیا گھوم رہے ہو چراغ لے کے دن کے وقت؟ کہنے لگے مرد ڈھونڈ رہا ہوں. کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ مرد ڈھونڈ رہا ہوں. دن کے وقت ایک درویش چراغ لے کر گھوم رہا تھا بازاروں میں. لوگوں نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ یہ گفت میں جویم بہر سوئیے آدمے کہ وہ وحیے از حیات آدمے، کہ میں ایسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں مرد کو ڈھونڈ رہا ہوں. چراغ لے کر مرد، کیونکہ مردوں کی کمی ہو گئی، قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے، راہ خدا سے فرار کی وجہ سے، ابلیس اور نفس کے جالوں کی وجہ سے، اپنے خود پسندی اور تکبر کی وجہ سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وجود تو وہی ہوتا ہے، شکل و صورت و صباحت و خلقات تو وہی ہوتا ہے، مگر اندر سے دل جو ہوتا ہے وہ دل نہیں ہوتا ہے. اس دل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ایک ایسا ہی درویش جو ہے دن کے وقت جو ہے وہ چراغ لے کر مرد ڈھونڈ رہا تھا. کیونکہ یہ جو اوصاف اس وقت مروج ہے، جو ہو رہا ہے، اس میں تو مردانگی کہیں بھی نہیں ہے. ایک دوسرے کے واقعات میں ہے کہ وہ مسجد جو ہے نہیں جایا کرتے تھے، اپنے محلے کی مسجد نہیں جاتے تھے اور گھر میں نماز ادا کرتے تھے. تو ان کے مریدین جب آتے جاتے تو مسجد کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ ان کو طنز کرتے تھے کہ یار تمہارا پیر کیسا ہے، تم لوگ آتے ہو پھول اور مٹھائی کے دے کے ان سے ملنے کے لیے، اور وہ تو مسجد نہیں آتے. بولا بتاؤ مسجد کہاں چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا ان کو بیٹا ہم ایک طرف پونے میں اپنے راز و نیاز کی باتیں کر لیتے ہیں، کہاں سنوائی کی ضرورت ہے. جب اصرار بڑھا تو ایک دن وہ چلے گئے. جب گئے تو چہرے پر صافہ ڈال کر گئے.
اب وہاں امام صاحب اور محترم صاحب لوگ تھے، انہوں نے باغ صاحب کے پاس بھی مسجد آئے اور ان کی گھیرا ڈھک کر آئے، تو اپنا صافہ انہوں نے اس شخص کے منہ پہ ڈال دیا جو اعتراض کر رہا تھا۔ تو دیکھا کہ مسجد پوری کی پوری کوئی شہبت زدہ مرغ ہے، شہبت زدہ جو ہے وہ مرغ ہے، کوئی حرص زدہ بطخ ہے، کوئی جو ہے جاؤ جلال اور اپنے مقام و مرتبے میں مغرور مور ہے، اور کہیں کوئی جو ہے وہ کوا ہے جو طویل العمری کا خواہش مند ہے۔ پوری محفل مسجد میں یہ چہرے نظر آ رہے ہیں صرف صافہ ڈالنے کی وجہ سے۔ انہوں نے ہڑبڑا کے جو ہے وہ صافہ ہٹایا، کہا بیٹا اسی لیے نہیں آتے ہیں کہ انسان مرد خال خال ہے، ورنہ یہ سب تو اپنے حرص اور اپنی خواہشات کے مارے ہوئے ہیں جو یہاں آتے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ در و صورت آدمی انسان بدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا احمد و بو جہل ہم یکساں شدے، کہ محمد عربی صاحب اور ابو جہل ایک ہو جاتے۔ شکل سے آدمی نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ ایک اللہ کے حبیب ہیں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اڑان شب اسرا میں سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، اور وہ مکہ کا رہنے والا تکبر کا مارا ابو جہل ہے۔ شکل و شباہت اور لباس و خط کاٹ ایک جیسا ہے، مگر مقام و مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے ہے کہ اس نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، نبی کو دیکھ کر بھی اس نے اپنے آپ کو، نبی کی حیات مبارکہ سامنے ہے، اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ابی الحکم مشہور تھا، مکے کا کوئی بھی کام اس کے مشورے کے بغیر آگے نہیں بڑھتا تھا۔ وہ ابی الحکم جو تھا متکبر اور مغرور ہو کر، کیونکہ اس کے وجود میں دل نہیں تھا، اس کے وجود میں سارا کا سارا گن تھا، وہ کیا قرار پایا؟ وہ ابو جہل قرار پایا۔ شکل و شباہت تو ایک جیسی ہے، مگر مقام و مرتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو راہ خدا میں محنت کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انتہائی سادگی اور بردباری سے سفر طے کرتے ہیں، وہ قادر مطلق مسبب اسباب کا تخلیق کرنے والا جو ہے اس کو نوازتا ہے۔ وہ مرد کو چراغ لے کر وہ ڈھونڈنے والا ڈھونڈتا ہے، مگر وہ مرد نہیں ملتے، کیونکہ سارا کا سارا گرد ہے، سارا کا سارا جو ہے وہ اپنی خواہشات کے بنائے ہوئے جالوں میں پھنسے ہوئے کردار ہیں۔ اب ان کرداروں کی اصلاح انبیاء نے اپنی سی کوشش کی، اہل اللہ نے اپنی سی کوشش کی، حضرت مولانا نے نازاریے کھول کر دکھائے۔ بظاہر وہ شیر اور لومڑی کا واقعہ ہے، مگر آخر میں آ کے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گدھے کی دل اور کلیجی وغیرہ تو لومڑی نے کھا لیا، شیر کے حصے میں نہیں آیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا، اس کے اندر وہ وعدہ شکنی کی کیفیت تھی، وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکا، تو اس کا انجام بھی عبرتناک ہوا، اور وہ جو ہے عذاب کا مستحق قرار پایا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے اس حکایت کے اختتامی منزل پر آ کر یہ بات ہے کہ بہت احتیاط سے، دنیا میں بہت سی ایسی لومڑیاں ہیں، دنیا میں بہت سے ایسے چالاک کردار ہیں، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ کرنے کے راستے پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو درد میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ اپنے خود پسندی کے بنیاد پر کرتے ہیں، سب کچھ وہ اپنی انانیت کی بنیاد پر کرتے ہیں، سب کچھ اپنی رائے کو مقدم سمجھنے کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس کیفیت سے نکل کر خالصتاً انبیاء اور اہل اللہ کے انداز میں طرز فکر اختیار کر کے ہی نجات کا راستہ کھلے گا، ورنہ معاملہ کیا ہے کہ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت، کہ محشر میں گئے تو پتہ چلا کہ جس پوری زندگی جس نہج پر تھے،
قول اور فعل کے ولا تقولوا فلن تفعلوا فرمایا قرآن میں، مت کرو بات جو تم خود نہیں کرتے۔ دین پھیلایا جا رہا ہے دوسروں پر اور اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس انداز میں صدیاں گزر رہی ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی۔ آخر تبدیلی کیسے آئے گی؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر ابراہیمی فکر کو بہت مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے، ہم اور آپ ہر نماز میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں نا، ہر نماز میں یاد کرتے ہیں۔ جو ابراہیم پڑھتے ہیں اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم تعلق میں ہیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی فکر کے اعتبار سے؟ ابھی قربانی ہوئی ہے تو پاک کا مضمون سارا کا سارا باپ اور بیٹے کی گفتگو میں ہے کہ میں نے خواب دیکھا، بیٹے نے کہا ٹھیک ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی، جب باپ خواب چلا رہے بیٹا تیار ہو گیا، بیٹے نے گردن دے دی اور رغبت دے دی۔ اب قربانی کا مہینہ گزر گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھا یا ہم نے گوشت کو سمجھا؟ کیا سمجھا؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات اس وقت مضمون سے ہٹ کر، مرکزیت سے ہٹ کر بالکل جسٹ 180 ڈگری کے ہم ادھر کھڑے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے، فلسفہ قربانی، اور ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہر گھر میں بچے بڑے خواتین مرد سارے جو قربانی کی بات کرتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ابراہیمی فکر کے مطابق کرتے نہیں کرتے؟ ابراہیم نے اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے تج دیا، اس لیے بھائی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ نے بے شمار آزمائشوں میں مبتلا کیا ابراہیم کو، اور آپ سے شروع کرا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اتنے ابتلا اور آزمائشیں ابراہیم کے لیے ہیں تو ہمارے کان میں کس نے پھونک دیا کہ ہم بخشائیں؟ وہی خلیل حق بنایا، سورہ نساء کا مضمون وَاتَّخَذَ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ اب یہ مہینہ چل ہی رہا ہے ذی الحجہ کا، اس پوری اسٹوری میں ہاجرہ کا کردار کیا ہے؟ ہمارے دور میں ہاجرہ ہیں، بہت سخت بات ہے، ممکن ہے میری بات ناگوار بھی گزرے، ہمارے گھروں میں جو ہمارے دائیں بائیں کردار ہیں جن کے لیے ہم فدا ہوئے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی میں ہاجرہ کی جھلک ہے؟ تابعداری شوہروں کی ہے کہ شوہر نے جنگل میں لا کے چھوڑ دیا، وادی زمین میں لا کے چھوڑ دیا جہاں گھاس بھی نہیں اگتی۔ حاجرہ نے جب جانے لگے ابراہیم صاحب کا، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ میری روح قربان ہو گیا، پوچھا کہ یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اس کی مرضی ہے؟ کہ نہیں، اس کی مرضی، کہ جائیے ہمیں کچھ نہیں کرے گا۔ کیسا ایمان ہے، کیسا اس خاتون کا، حبشی خاتون کا ایمان ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ اس وادی میں سکونت اختیار کر لی، کچھ بھی نہیں ہے، جو جلایا گیا تھا سامان کچھ دنوں میں ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھانے کا سامان ختم ہو گیا، دوڑ رہی ہے سب مروا بچے کی پیاس کے ہاتھ۔ یہ پوری کی پوری جو ایک مضمون ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری زاویہ نگاہ کو صحیح کرنے کے لیے، جب تک ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوگی ہم کباب اور نہاری اور پائے تو کھا رہے ہوں گے، مگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی جب ہی آئے گی کہ ہمارے دلوں کو اس لیول سے نکالنا ہے جو پھنس گیا ہے، جہاں جا کر دنیا کی محبت میں پھنس گیا ہے، پھر وہ دل نہیں ہے، پھر وہ اجڑی ہے۔ ہم دنیا کی محبت سے نکل کر خالصتاً اللہ کے لیے اگر چھوٹا سا بھی کام کریں گے، ہم ایام مثقال ذرۃ خیرا یرا، ہم ایام مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ ذرا سا کا حساب اللہ کے پاس ہے، خیر کا بھی حساب اس کے پاس ہے اور شر کا بھی حساب اس کے پاس ہے۔ ابراہیم اور آپ کے خانوادے پر ہم ہر نماز میں درود بھیجتے ہیں، ہم کب یہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہمارا کردار بھی ابراہیم جیسا ہو جائے، کاش کہ ہمارے بیٹے ابراہیم اسماعیل جیسے ہو جائیں، کاش کہ ہماری بیویاں اور بیٹیاں جو ہیں ہاجرہ جیسی ہو جائیں؟ ہے فکر؟ اتنے دور آ کے بن برات میں بیٹھے ہیں، آج برات کی سب میں اتنا وقت ہو گیا ہے، تو کیا لے کے جائیں گے یہاں سے؟ پوچھیں گے، ہوتا ہے پوچھنے والے پوچھتے ہوئے کیا سن رہا ہے؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابراہیم کا پورا خانوادہ ہر نماز میں پڑھتے ہو
ان جیسا کردار کب تراشو گے، ان کا جیسا ایثار کب کرو گے، ان کی جیسی اللہ سے محبت کب کرو گے، ان کے جیسے لا حب العافلین کب کہو گے کہ ڈوب جانے والوں کو سے میں محبت نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ تو وہ جب تک ابراہیمی فکر کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا ہم اسی ذلت میں رہیں گے جس میں مبتلا ہے، ہم انتہائی گراوٹ میں مبتلا ہے۔ یہ بہت دکھ کی بات، افسوس کی بات ہے۔ جب تک اللہ کے دوستوں، فرستادہ انبیاء اور اہل اللہ جیسی فکر اختیار نہیں کی جائے گی ماحول نہیں بدلے گا۔ کوئی لومڑی، چالاک لومڑی کسی زخمی شیر کے آگے لے جا کے ہمیں ڈال دے گی، وہ ہمیں پارچہ پارچہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے ہمارے ہاتھ میں اعمال کچھ نہیں ہوں گے، زندگی پوری گزر چکی ہوگی مگر اعمال نہیں ہوں گے۔ اعمال کی درستگی کے لیے، انبیاء کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کے لیے، چلے دیگر انبیاء کی بات نہیں کرتے، ہم تو ہر نماز میں ابراہیم کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم ابراہیم اور آپ کی آل کا درود بھیجتے ہیں۔ تو کیا آج کی تاریخ سے ذیلحج کے ان تاریخوں سے کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم لوگ اس فکر کو ٹٹولے تھوڑا سا؟ اے اللہ دعا کریں، آپ کا شکر ہے، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہم کیسے محدود ہو گئے کہ ہماری زبان پہ وہ دعا ہی نہیں آ رہی کہ اللہ ابراہیم جیسا کردار عطا، یا اللہ اسماعیل جیسے بیٹے عطا فرما، یا اللہ ہاجرہ جیسی بیویاں بیٹیاں عطا کر۔ یہ دعا تو سکتے ہیں ہم سے۔ جب ہم اس کو ایکٹیویشن کی طرف جائیں گے تو ایکٹیویٹ ہوگا سسٹم، ورنہ سائلنٹ پر لگے ہوئے ہیں سارے سائلنٹ پر ہیں۔ عام سی مثال میں اپنے دواخانے میں بھی دیتا ہوں، مونگ پھلی جب کچی ہوتی ہے تو نہیں کھاتے، جب ہمارے بھائی پٹھان صاحب اس کو تھوڑا گرم کرتے ہیں تو اس کو آئل ایکٹیو ہو جاتا ہے، سوندھی سوندھی ہو جاتی ہے، کھاتے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں، سب مل کے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مونگ پھلی پہلے سائلنٹ تھی، جب اس کو تپش ملی تو اس کا جو آئل ایکٹیو ہوا وہ مزیدار ہو گئی، مونگ پھلی تو مزیدار ہو گئی، اور ہمارے اندر مزہ ہی نہیں پیدا ہوا۔ ہماری زبان لوگوں کے دلوں کو چھید رہی ہے، ہماری نظریں لوگوں کے لیے مشکل ترین ہو کر رہ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلاف کے کردار ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل کو بھول کر ہم زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ نہ ایسی ابتلائیں ہمارے حصے میں ہیں، نہ ایسی آزمائشیں ہمارے حصے میں، ہم تو پولے چل رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ اس لیے شکلیں نہیں بگڑ رہی، ظاہر نہیں بگڑ رہا، کیونکہ امت محمدیہ میں ہے، اندر ٹیڑھ بہت پیدا ہو گیا ہے۔ اندر کا ٹیڑھ نکالنے کے لیے کسی ایسے سے ملنا پڑے گا جس کے صافے میں وہ بات ہے کہ یوسف کے کرتے میں جو کرنٹ ہے وہ یعقوب کی آنکھیں روشن کر رہا ہے۔ تو کسی ایسے سے ملو جس کے کرتے میں، جس کے الفاظ میں، جس کے کردار میں اور پختگی ہو، جو تمہاری حیثیت کو تبدیل کرے اور تمہیں اپنی رب کی بارگاہ میں مقبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔